أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، یعنی کہ اس کتاب کے ساتھ جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بخاری مسلم کی احادیث ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ دیگر کتب کی احادیث نہیں ہیں۔ اس کتاب میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی مکمل احادیث نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، احکام و مسائل سے ہے۔ یعنی کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے ہے، یا عقیدہ سے ہے، یا قیامت کی علامات سے ہے، دجال سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے، فتن سے ہے، آداب سے متعلقہ احادیث بھی نہیں ملے گی، صرف احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں اب تک 284 احادیث، اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 285 سے 285۔ یہ جو حدیثیں ہم پڑھنے لگے ہیں ان کا تعلق ہے ہبہ سے۔ کس سے تعلق ہے جی؟ ہبہ۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کسی کو بغیر کسی معاوضے کے دینا اور زندگی میں ہی دے دینا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہبہ۔ اور ہبہ کی کئی ایک اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کا قرض دینا ہے اور آپ وہ قرض اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہبہ کر دیا۔ صدقہ کو بھی ہبہ کہہ دیتے ہیں، اور عطیہ کو بھی ہبہ کہہ دیتے ہیں، اور ہبۃ الثواب کو بھی ہبہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہبۃ الثواب کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو اس لیے ہدیہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے، بلکہ اس سے بہتر ہی دے۔ تو ہبۃ الثواب یعنی کہ ثواب کی نیت سے، ثواب دنیاوی ثواب، معاوضہ لینے کی نیت سے کوئی چیز ہبہ کر دینا، تو اس کو بھی ہبہ کہتے ہیں۔ اور جو عام طور پہ ہبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس مال پہ، اس گفٹ پہ جو آپ کسی کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کی اس کے ساتھ محبت بڑھے، محبت میں اضافہ ہو، تعلقات عمدہ ہو جائیں، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ کا لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے اس مال پہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائے، تاکہ آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، تاکہ آپ کو جنت مل سکے۔ لیکن صدقہ کے اوپر ہبہ کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب۔ قال، وہ کہتے ہیں، حملت علی فرس فی سبیل اللہ، میں نے سوار کیا ایک گھوڑے پہ اللہ کی راہ میں۔ سوار کیا کس کو؟ کسی کو، یعنی کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا، لیکن جہاد کرنے کے لیے اس کے پاس سواری نہیں تھی، تو میں نے اس کو ایک گھوڑا دے دیا، اور یہ گھوڑا اس کو دے دیا، کیا مطلب؟ اس کو اس کا مالک بنا دیا، اس کو گھوڑے کا کیا بنا دیا؟ مالک۔ تو کہتے ہیں حملت علی فرسن، میں نے گھوڑے پہ سوار کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ان کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی اس گھوڑے کو استعمال کرے گا جہاد وغیرہ میں۔ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، تو
تو اس گھوڑے کو ضائع کر دیا، فاضاعہ، اس گھوڑے کو ضائع کر دیا. کس نے؟ اس آدمی نے جس کے پاس وہ گھوڑا تھا. ضائع کر دیا سے کیا مراد ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھتا تھا. پانی پلانے کا اہتمام، چارہ ڈالنے کا اہتمام اور دیگر امور میں گھوڑے کا جو خیال رکھا جاتا ہے وہ اس طرح خیال نہیں رکھتا تھا. گھوڑا کمزور ہو چکا تھا اور اس کی وہ صورتحال نہیں رہی تھی جو اس وقت تھی جب عمر فاروق نے دیا تھا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ اس پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں کیا کہ اس آدمی کے پاس گئے ہوں اور کہا ہو کہ میں نے تجھے دیا تھا اس لیے تاکہ تو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے اور اس کی خدمت وغیرہ بھی کرے، تو نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جاؤ میں گھوڑا لے کے جا رہا ہوں. نہیں، یہ کام نہیں کیا. جو چیز دے دی دے دی. اب سوال یہ تھا کہ کیا میں اس سے خرید لوں، دوبارہ پیسے دے کے خرید لوں؟ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، اور مجھے یہ امید تھی، میرا یہ گمان تھا کہ وہ اس گھوڑے کو سستے داموں بیچ ڈالے گا. کیوں یہ گمان تھا؟ اس کی حالت ہی ایسی ہو چکی تھی. اب فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے کہا، لا تشتریہ، اسے مت خریدو، آپ نے اس کو نہیں خریدنا. ولا تعد فی صدقاتک، اور اپنے صدقے کو مت واپس لو. یعنی کہ وہ گھوڑا آپ نے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. فری میں لینا تو دور کی بات، پیسے دے کر بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا اپنے صدقے کو واپس نہ لو. وَإِنْ، اور اگرچہ آقا، وہ دے کا تجھے وہ والا گھوڑا بھی درہم، ایک درہم کے بدلے میں. ان کے ممکن ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت کیا ہو، 100 درہم، 200 درہم، لیکن فرض کریں کہ آپ کو 1 درہم میں وہ بیچ رہا ہے، تب بھی آپ نے لینا نہیں ہے. تو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں سختی ہے کہ نرمی ہے؟ اتنی سختی ہے کہ فرمایا 1 درہم میں بھی دے تو لینا نہیں ہے. اور درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو، چاندی کی کرنسی کو. کیوں نہیں لینا؟ فرمایا فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ، کیونکہ اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے، اس کی طرح ہے جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لینے والا ہو. تو یہ ہم میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ قے کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ چاٹ رہا ہو؟ اور یہاں پہ الفاظ ہیں بخاری شریف میں ہی ایک اور جگہ پہ کہ وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد قے کو چاٹ رہا ہو. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1490 1490. اور باب اس کے اوپر کیا قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، عنوان کیا قائم کیا ہے، میں یہ گزارش کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ امام بخاری حدیث لانے سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جو حدیث آنے والی ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس میں کس مسئلے کی وضاحت ہے. اور یہ جو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری کی فقاہت کا اور ان کی سوچ کا کہ وہ اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ امام بخاری نے جب اس حدیث کو ذکر کیا 1490 کے طور پہ 1490 کے طور پہ، تو کیا باب قائم کیا؟ باب هل یشتری صدقتہ، کیا کوئی انسان صدقہ کرنے کے بعد اپنے صدقے کو خرید سکتا ہے؟
آپ نے کچھ چیز صدقہ کر دی، کیا آپ اس کو آپ خرید سکتے ہیں؟ وَلَا بَأْسَ أَن يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے صدقے کو کوئی اور خریدے، کوئی تیسرا آدمی. کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نہى المتصدق خاصۃ عن الشراء ولم ينهى غیرہ، کیونکہ آپ نے صرف صدقہ کرنے والے کو صدقہ کی وہ چیز خریدنے سے منع کیا تھا، کسی اور کو منع نہیں کیا آپ نے. دیکھیں امام بخاری نے اپنا مسلک، اپنا موقف واضح کیا کہ نہیں کیا؟ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں ایک دفعہ اور اس بار حدیث کا نمبر ہے 2623 2623، اور اس کے اوپر امام بخاری نے عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب لا يحل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لے، صدقہ کی ہوئی چیز کو واپس لے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ان کے ہاں نمبر ہے اس حدیث کا 1620 1620. ایک اور حدیث اسی موضوع پہ پڑھتے ہیں، پھر ایک ساتھ دونوں کی شرح ہوگی. اب حدیث کا نمبر ہے 286 286، اور اب راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. پہلی حدیث کے راوی کون تھے بلا؟ عمر فاروق. اب ہیں عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو روایت کرنے لگے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ کزن، چچا کے بیٹے. عباس آپ کے چچا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بچے تھے. تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، جو اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لینے والا ہو. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2621 2621، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور نمبر ہے 1622 1622. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. پہلے میں یہ چیز بیان نہیں کرتا، آج یہاں پہ کسی خاص وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. نمبر ہے وہاں پہ 3538 3538. اور حدیث لانے کے بعد امام ابو داؤد کہتے ہیں قال قتادہ، کہ اس حدیث کے راویوں میں سے راوی ہیں امام قتادہ، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں ولا نعلم القیء الا حراما، ہم تو قے کو حرام جانتے ہیں. قے کھانا، قے کیا ہے؟ حرام چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قے کو دوبارہ کھانے والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقہ کو واپس لیتا ہے، کل بھی یہ کتے کی طرح ہے، یقیع، وہ کتا یہ اس کتے کی طرح ہے جب کہ کتا کیا کر رہا ہو، جب کہ کتا قے کرے ثم يعود فی قیہ، پھر اپنی قے کو چاٹنے لگے. یہ آخری الفاظ مسلم شریف کی ہیں، نمبر ہے 1622 1622. تو پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی مدد کی جو اللہ کی راہ میں لڑا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس سواری نہیں تھی. انہوں نے اسے گھوڑا دے دیا تھا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی راہ میں لڑے
اور ثواب کس کو ملے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن اس آدمی نے اس گھوڑے کے معاملے میں کمی کوتاہی کی اور اس کی خدمت نہیں کر سکا، گھوڑا بہت کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا۔ تو عمر فاروق نے چاہا کہ اس کو خرید لیں، اور امید یہ تھی کہ وہ سستے داموں بکے گا کیونکہ کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن عمر فاروق نے مناسب جانا کہ اس کو خریدنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیں، کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم جب کاروبار کریں، کوئی چیز خریدنے لگیں، کوئی نئی صورتحال ہو جو پہلے نہیں ہوتی، کہ نئی بیع ہو، خریدنے کی کوئی نئی شکل ہو، تو پھر اس معاملے میں علماء کرام سے رابطہ قائم کر لیں، مسئلہ پوچھ لیں، تاکہ آپ کسی غلطی میں واقع نہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کو منع کر دیا، یعنی کہ ہلکے سے ہلکی قیمت پہ بھی وہ ملے تو اس کو خریدنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ تو اب ایسی چیز کو واپس لینا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ اگر اللہ کی راہ میں کہیں پہ جہاد ہو رہا ہو تو اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے، اور یہ صدقے کی بہترین شکل ہے، یہ عظیم ترین صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کے اس معاملے میں دیے جانے والے گھوڑے کو صدقہ قرار دیا۔ لیکن جہاد سے مراد شرعی جہاد ہے، جو کسی مسلمان حکومت کی قیادت میں ہو رہا ہو۔ پرائیویٹ طور پہ ہتھیار اٹھا کر میدان میں آنا، مسلمان فوجوں پہ حملے کرنا، مسلمان پولیس والوں پہ حملے کرنا، سرکاری آفس میں کام کرنے والے عملے پہ حملے کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ اپنی حکومت کو کمزور کرنا، مسلمان ملک کو کمزور کرنا، یہ جہاد قطعا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان دو حدیثوں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو صدقہ کیا تھا، اس کو وقف نہیں کیا تھا۔ اگر وہ گھوڑا وقف ہوتا تو وہ صاحب اس کو بیچ نہ رہے ہوتے۔ جناب عمر فاروق اس گھوڑے کو خریدنا چاہ رہے تھے، تو اس سے پتہ چلا جناب عمر فاروق نے اس کو گھوڑا دیا تھا، مالک بنا دیا تھا، وقف نہیں کیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدقہ خریدنا کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اب اس کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت، میں اپنی بکری کا قربانی کا گوشت بیچ سکتا ہوں جی؟ اسی لیے قربانی کا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی کے جانور کی کھال بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ قصاب کو، جس نے آپ کا جانور ذبح کیا ہے، اسے آپ گوشت بطور مزدوری نہیں دے سکتے، اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، کھال بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ آپ کی اس کی اجرت طے ہوئی تھی، 5,000 روپیہ لے گا آپ سے، بکرا ذبح کرے گا، گوشت بنائے گا وغیرہ وغیرہ، وہ 5,000 روپیہ آپ نے دے دیا۔ پھر آپ کا دل چاہا کہ یہ غریب آدمی ہوگا، چلو اس کو کھال دے دیتا ہوں فری میں، چلے اس کو گوشت بھی دیتا ہوں، اس کے بھی بچے ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سے کہیں کہ میں 5,000 روپیہ نہیں دوں گا، 4,000 روپیہ دوں گا، تم اتنا گوشت دے رہا ہوں، ساتھ کھال بھی دی ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صدقہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ میں نے قربانی کا گوشت اپنے پڑوسی کو دیا،
اور میرے پڑوسی نے قربانی کا گوشت آگے بیچ دیا، تو کیا حکم ہے اس معاملے میں؟ اس کے لیے جائز ہے۔ جب میرے پاس وہ بکرا تھا تو وہ صدقے کا بکرا تھا، میرے پاس وہ گوشت تھا، صدقے کا گوشت تھا، مجھے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کے پاس گیا تو اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے، وہ اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو ہضم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہضم ہو رہی تو ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ قربانی کی کھالیں دیتے ہیں کن کو؟ مدارس کو، ایسے ہی ہے، غریبوں کو، تو وہ تو آگے بیچ ڈالتے ہیں کھال۔ کبھی اعتراض کیا آپ نے؟ آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قربانی کی کھال آپ بیچ کر اس کی قیمت مدرسے میں جمع کروا دیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بیچنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ اس کی قیمت استعمال کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ کے کام آ جائے گی جسے حدیث بریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، گوشت پک رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب آپ کو امید تھی کہ کھانا جب مجھے دیا جائے گا تو اس میں کہ سالن کیا ہوگا؟ گوشت ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا مجھے ابھی خوشبو آ رہی تھی گوشت پکنے کی، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ گوشت ہمارا نہیں ہے، وہ بریرہ کا ہے اور اس کو صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گوشت بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا، اب اگر بریرہ ہمیں دیتی ہے تو صدقہ نہیں ہوگا، وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ واضح ہوگی بات علماء کرام؟ اس حدیث سے چوتھا مسئلہ ان دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ واپس لینا حرام ہے، اور یہی موقف ہے جمہور علماء کرام کا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، صدقہ واپس لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہبہ کی ہوئی چیز آپ اس شکل میں واپس لے سکتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز ہبہ کی ہو اور ہبہ کے طور پہ دی ہو، کس کو؟ اپنے بیٹے کو یا اپنی کسی بیٹی کو، تو والد اپنے بیٹے یا بیٹی کو کچھ چیز ہبہ کرے، واپس لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس پہ حیران تو نہیں ہو رہے کہیں؟ کیوں جی؟ باقی لوگوں کو ہبہ کی چیز واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، کس کو اجازت ہے؟ والد کو۔ حیران آپ اس لیے نہیں ہوں گے کہ والد وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال کس کے لیے ہے؟ تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو جب وہ مال جو میں نے خود کمایا ہے وہ میرا باپ مجھ سے لے سکتا ہے، تو جو چیز اس نے دی ہے وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ جو چیز اس نے دی ہے، چلے فرض کر لیا وہ بھی میری ملکیت بن گئی، تو میری ملکیت ساری چیزیں وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے۔ اس پہ مزید گفتگو میرے خیال میں آگے میں کروں گا کہ انت ومالک لابیک، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، کہ آپ اور آپ کا مال آپ کے والد صاحب کے لیے ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مزید اس کی آگے گفتگو ہوگی۔ فی الحال یہ بیان کرنا چاہا کہ ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی مرد اپنی ہبہ کی ہوئی چیز اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس مسئلے میں؟ امام احمد روایت کرتے ہیں، ابو داؤد روایت کرتے ہیں، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف میں نمبر ہے حدیث کا 3539 3539، اور ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1299 1299۔ راوی حدیث کے عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ بن عباس بھی دونوں، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یحل لرجل مسلم ان یعطی العطیۃ ثم یرجع فیہا
الا الوالدہ فیما یعطی ولدہ، کسی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی عطیہ دے اور پھر واپس لے، سوائے والد کے۔ والد وہ عطیہ واپس لے سکتا ہے جو اس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو دیا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ حنفی لوگوں کی۔ اردو سپیکنگ ممالک میں عام طور پہ کون سے علماء کرام موجود ہیں؟ حنفی علماء کرام۔ اور پبلک کا بھی تعلق عام طور پہ کس فقہ سے ہے؟ حنفی فقہ سے، حنفی مسلک سے۔ تو ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا تھا کہ کسی بھی شخص کو اپنا ہبہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے سوائے کس کے؟ والد کے۔ والد اپنی اولاد سے لے سکتا ہے واپس۔ حنفی علماء کرام کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں ہبہ کرنے والا ہبہ واپس لے سکتا ہے۔ حدیث نے کیا کہا تھا؟ حنفی علماء کرام نے کیا کہا؟ لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن والد اپنی اولاد سے ہبہ واپس نہیں لے سکتا۔ بالکل معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا۔ اور ہمیں افسوس ان علماء کرام پہ نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، وہ حدیث پہ غور نہ کر سکی ہوں۔ افسوس آج کے علماء کرام پہ ہے جو اب بھی اس رائے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہبہ کی ہوئی چیز ایک اور شکل میں بھی آپ لے سکتے ہیں، جب وہ وراثت کی شکل میں آپ کو مل رہی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو کوئی چیز کیا دی تھی؟ ہبہ کے طور پہ دی تھی، گفٹ کے طور پہ دی تھی۔ مثال کے طور پہ گاڑی دی تھی، موبائل دیا تھا۔ ابا جی ہو گئے فوت، اب ان کا مال وراثت کے طور پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ کے حصے میں ایک موبائل آ رہا ہے اور موبائل وہی ہے جو آپ نے دیا تھا، تو کیا لے سکتے ہیں؟ جی ہاں لے سکتے ہیں، کیونکہ اب وراثت کی شکل میں واپس آیا ہے، اب آپ لے سکتے ہیں۔ مسائل واضح علماء کرام۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 287 کی طرف، 287 کی طرف۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ تصدق علی ابی ببعض مالی، میرے والد نے اپنے مال میں سے کوئی چیز میرے اوپر صدقہ کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بلا؟ نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی کیا تھے؟ صحابی تھے۔ اور یہاں پہ انہوں نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ بخاری شریف میں ہی دوسری جگہ آتا ہے اعطانی ابی عطیۃ، میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، اور کہیں پہ یہ بھی آتا ہے کہ مجھے ہبہ دیا۔ فقالت امی عمرۃ بنت رواحہ، تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گی، حتیٰ یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ گواہ بن جائیں اس معاملے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا سمجھیں آپ لوگ اس سے؟ صورتحال سمجھیں۔ صورتحال یوں ہے کہ نعمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ بشیر۔ تو بشیر رضی اللہ عنہ کی کئی شادیاں ہوں گی، ان کی ایک بیوی کے نام کیا ہے؟ عمرہ بنت رواحہ۔ تو عمرہ بنت رواحہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو میرا شوہر کوئی چیز ہبہ کے طور پہ دے، عطیہ کے طور پہ دے، گفٹ کے طور پہ دے۔ بشیر نے اپنی وائف کی بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے، نعمان کو میں فلاں چیز بطور عطیہ دیتا ہوں، بطور ہبہ دیتا ہوں۔ عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں، میں مطمئن کب ہوں گی؟ جب آپ
اس معاملے پہ گواہ بنا لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیوں؟ تاکہ بات پکی ہو جائے، بعد میں بشیر کہیں اپنا ہدیہ اپنا ہیبہ واپس نہ لے لیں، اپنی بات سے مکر نہ جائیں. بیوی اپنے خامد سے ایسا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بات کو پکا کریں. فانطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے والد صاحب نبی علیہ السلام کے پاس گئے، لیشہدہ علی صدقتی، تاکہ آپ کو گواہ بنا سکیں میرے صدقہ پہ، کیونکہ جو چیز انہوں نے مجھے صدقہ دی ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول کو کیا بنا سکے؟ گواہ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ بشیر سے، میرے والد صاحب سے. افعلت هذا بولدک کلہم، کیا تو نے یہ کام اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ اپنی تمام اولاد کو ایسا عطیہ دیا، ایسا ہبہ دیا ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. قال، تو آپ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو. وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف کرو. فرجع ابی، تو میرے والد صاحب واپس آئے. فرد تلک صدقہ، اور انہوں نے وہ والا صدقہ مجھ سے واپس لے لیا. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 2587 اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ باب الاشہاد فی الہبہ، کہ کسی کو کوئی چیز ہبہ دیتے ہوئے اس پہ کسی کو گواہ بنانا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ گواہ بنا لینا چاہیے کہ نہیں؟ بنا لینا چاہیے. اور سب سے زیادہ گواہ بنا لینے کی خواہش کس کی ہوگی؟ جو ہبہ لینے والا ہے، اس کو خطرہ رہتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1623 1623. وفی لفظ قال، اور اس حدیث کے ایک لفظ میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا فلا تشہدنی اذن، تب آپ مجھے گواہ نہ بنائیں. تب آپ مجھے گواہ نہ بنائیں. کیا مطلب؟ کہ جب آپ ایسا تحفہ ایسا ہبہ باقی اولاد کو نہیں دے رہے، صرف نعمان کو دے رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ اس معاملے پہ گواہ نہ بنائیں. فإنی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں کسی ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بن سکتا. اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 1623 1623. اور ہم ایسے ظلم کے معاملات میں صبح و شام گواہ بنتے ہیں. کلمہ حق کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، مزے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کلمہ حق کہنا چاہتا ہے، کس کے سامنے؟ حکمران کے سامنے. حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، اور اپنے محلے کے کسی آدمی کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کسی رشتہ دار کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے والد صاحب کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بھائیوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائیو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کی کمائی حرام کی، کیا کر رہے ہیں آپ کا بیٹا کیوں سودی جاب کر رہا ہے، کیوں سودی بینک میں جاب کر رہا ہے. نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وقت کے حکمران کو للکارنا چاہتے ہیں، اس کا بڑا مزہ آتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ وقت کے حکمران کو بھی آپ اچھے انداز سے نصیحت کریں، علیحدگی میں اس کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھتے ہوئے نرم الفاظ کا انتخاب کریں. موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ اور ہارون، آپ دونوں جا رہے ہیں فرعون کے پاس، نرمی سے گفتگو کرنی ہے، گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے. فرعون کے مقام و مرتبہ کا بھی خیال رکھا گیا ہے.
جو کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ رب. تو اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں حکمران کے اور عام لوگوں کے، تو جس کو بھی نصیحت کریں اچھے انداز سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے. وفی لفظ، اور اس حدیث کے ایک لفظ میں یوں بھی آیا ہے کہ فاشہد علی ھذا غیری، تم اس پہ گواہ بناؤ میرے علاوہ کسی اور کو. یہ آپ کسی اور کو گواہ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ الفاظ ناراضگی کے الفاظ ہیں. یہ ظلم کا معاملہ ہے، اس میں تو گواہ نہیں بنوں گا، کسی اور کو گواہ بناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کو گواہ بنانا جائز ہے. مراد یہ ہے کہ میری طرف سے تمہیں انکار ہے، مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، میں نمبر اس کا بتا چکا ہوں پہلے آپ کو، 2587 2587. اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا تھا؟ باب الاشاعۃ فی الہبہ، کہ کوئی چیز ہبہ کرتے ہوئے، گفٹ کرتے ہوئے، عطیہ کرتے ہوئے اس پہ کسی کو کیا بنا لینا؟ گواہ بنانا. یہ بالکل صحیح ہے. اسی حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں دوبارہ، نمبر ہے اس بار 2586 2586. بلکہ یہ پہلے ہے جو اب نمبر بتا رہا ہوں اور وہ نمبر بعد میں ہے. اور اب کیا باب قائم کیا امام بخاری نے؟ باب الہبۃ للولد، اپنے بچے کو کوئی چیز کیا دینا؟ ہبہ کے طور پہ دینا. تو کیا کوئی چیز اپنے بچے کو ہبہ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ثابت کیا کہ بالکل دے سکتے ہیں. امام بخاری اصل میں رد کرنا چاہتے ہیں، تردید کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جن کا موقف یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ کوئی چیز ہبہ کے طور پہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو اس کو آپ ہبہ کیسے دیں گے؟ اس کو تو اپنا مال بھی باپ کا ہے. سمجھے بات؟ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے. کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ایک صحابی سے کہا تھا کہ تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی اپنے باپ کا، تو پھر اس کو ہبہ کیوں دیں گے جبکہ اس کا مال پہلے ہی باپ کا ہے؟ اب باپ ہبہ دے کے کیا کرے گا؟ وہ ہے ہی باپ کا، ہبہ کس بات کا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انت ومالک لابیک کا اس حدیث کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے. تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تیرے مال سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. فائدہ اٹھانا اور چیز ہے، مالک ہونا. باپ میرے مال کا مالک نہیں ہے. آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مال کا مالک آپ کا والد نہیں ہے، آپ مالک ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو مزمل بھائی بھی ابھی دے رہے ہیں. جب آپ لوگ فوت ہوں گے، میں فوت ہوں گا، تو کیا میرے مال کو بطور وراثت تقسیم کیا جائے گا؟ کیوں کیا جائے گا؟ وہ تو ہے ہی میرے باپ کا. تقسیم کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تقسیم ہو رہا ہے کہ وہ میرا ہے، بلکہ اس میں باپ کا بھی حصہ رکھا گیا ہے، چھٹا حصہ. اگر میری اولاد زندہ ہے تو میرے باپ کا میرے چھوڑے ہوئے مال میں کتنا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ، 1/6. تو اگر سارا مال اس کا ہے تو وہ کہے بھئی 1/6 کیوں؟ سارا ہے ہی میرا. حدیث ہے یہ. تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، لام کا معنی یہاں پہ تملیک کا نہیں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، یہ معنی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تجھ سے اور تیرے مال سے تیرا باپ فائدہ اٹھا سکتا ہے. فائدہ اٹھانے کی کب اجازت ہے؟ جب اس کو ضرورت ہو. کس کو؟ باپ کو. بلا ضرورت نہیں. یعنی کہ مجھ سے موبائل لے کر میرے چھوٹے بھائی کو میرا والد موبائل دے، اس کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں میری خوشی سے دے سکتے ہیں. میرے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے چھوٹے بھائی کو موبائل دینا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا موبائل دے دو، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ابا جی، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میرے والد صاحب کہیں کہ بیٹا اپنا موبائل دو، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دینا ہے، تو میں اس میں اچھے انداز سے انکار کر سکتا ہوں کہ ابا جی اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے،
آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ آپ 50,000 روپے کا موبائل خرید سکیں، آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے اور آپ کو ضرورت ہے، تو میرا موبائل حاضر ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی اور کو دیں، میرے چھوٹے بھائیوں کو دیں، اس کے لیے نہیں ہے میرا مال۔ بعد علماء کرام ہمارے ہاں یہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے ماحول میں، کس کے ساتھ بھلا؟ کون سے بچے کے ساتھ؟ بڑے بیٹے کے ساتھ۔ سب سے پہلے جاب پہ کون لگتا ہے؟ بڑا بیٹا، کاروبار شروع کرتا ہے، محنت شروع کرتا ہے، مزدوری شروع کرتا ہے، اب اس کا پیسہ والد صاحب پورے گھر پہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے ماحول میں احتراماً خاموش ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہاری سیلری ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، 10,000 روپیہ مجھے دے دیا کرو، وہ مان لیتا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ 50 کا 50,000 روپیہ والد صاحب ایسے لیتے ہیں کہ جیسے وہی مالک ہوں، اور بچے کے پاس بڑی مشکل سے 5,000 روپیہ رہنے دیتے ہیں، اور 45,000 روپیہ کن پہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ میری بہنوں پہ، میرے بھائیوں پہ۔ بھائی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے ابا جی، وہ آپ کی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ میں ابھی جوانی میری یہی ہے، یہی میرے کمانے کے دن ہے، شادی میری ہو چکی ہے، میری اپنی بیگم ہے، میرے اپنے بچے ہیں، لیکن وہ والد صاحب وہی میرے مال پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، کماتا میں ہوں۔ پلاٹ لیتے ہیں تو ابا جی کہتے ہیں جناب وہ میرے نام لگوا دو۔ اب ابا جی کے نام پہ لگے گا تو کل کو کن کے پاس جائے گا؟ تمام بہنوں کے پاس اور بھائیوں کے پاس، کمایا میں نے تھا۔ یا ابا جی شروع سے کہہ دیں گے کہ تم ایسا کرو کہ اس کو اپنے نام اور اپنے بھائیوں کے نام لگوا لو، کیونکہ ابا جی کی یہ بھی خواہش رہے گی نا کہ بیٹیوں کو نہ ملے، تو کیا کہیں گے؟ تم اور تیرے 4 بھائی اور ہیں، تم 5 نا اپنے نام لگوا لو، کمایا میں نے ہے۔ یہ عجیب و غریب کام ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، اور یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں والد بچے سے ہی مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، جتنا خرچہ تمہارا تمہاری بیگم کا ہے اور وہ سارا ادا کیا کرو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ سکتے ہیں۔ تو اب سمجھ گیا کہ باپ اپنے بچے کو کوئی چیز ہبہ کے طور پہ دے سکتا ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو ایک دفعہ پھر لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 2650 2650، اور باب کیا؟ باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہد، کوئی بھی آدمی ظلم و زیادتی کے معاملے پہ گواہ نہ بنے۔ اور میں اور آپ گواہ بنتے ہیں، صبح و شام بنتے ہیں، سائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے بینک سے لینی ہے گاڑی، سود کے اوپر لینی ہے۔ اب یہ معاملہ میں جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ حلال کیا کہ حرام کا؟ اب میں آپ سے کہوں گا آئیں آپ میرے ہاتھ میں گواہی دیں، تو آپ تیار ہو جاتے ہیں، سائن کرتے ہیں بھی، یہاں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ آدمی یہ قیمت واپس کرے گا، سود سمیت واپس کرے گا۔ تو ایسے معاملات پہ بالکل گواہ نہیں بننا چاہیے، الٹا آپ کو چاہیے کہ منع کریں، مجھے سمجھائیں بھئی میں گواہ بننا دور کی بات ہے، میں نے تو آپ کو روکنا ہے اس سے، آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو گناہ کے کاموں میں گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں حاضری نہیں دینی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں جو بدعات پہ مشتمل مجالس اور محافل منعقد ہوتی ہیں، ان میں نہیں جانا چاہیے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایسے امور سے لوگوں کو منع کرنا، پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ نہیں جرت، ڈرتے ہیں تو کم از کم حاضر تو نہ ہو، منع نہیں کر سکتے تو کم از کم حاضر تو نہ ہو۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اولاد کے مابین عدل و انصاف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور ایک کو دوسروں پہ
فضیلت دینا، اہمیت دینا، تحفہ تحائف کے معاملے میں یہ کیا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ وہ ظلم ہے جس پہ گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آج آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ چیز دے رہا ہوں بطور تحفہ، آپ گواہ بن جائیں، آپ انکار کریں گے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تیسرے نمبر پہ والد پہ واجب ہے کہ اگر ایک بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کے طور پہ دی ہے، عطیہ کے طور پہ دی ہے، باقی لوگوں کو نہیں دی، اب احساس ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا، واپس لے۔ کیا کرے؟ واپس کے لے، یا دوسروں کو بھی اسی جیسا ہدیہ، ہبہ، عطیہ دے۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا کہ اس قسم کے احکام جو خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کو باطل قرار دیا جائے گا اور ان کی تنفیذ نہیں کی جائے گی، ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہ اس ہبہ کو آپ نے واپس کروایا۔ علماء کرام اولاد کے مابین برابری کرنے کو واجب قرار دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سلف سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سلف جو ہیں وہ اپنی اولاد کے مابین انصاف اور برابری کرتے تھے بوسہ دینے کے معاملے میں بھی۔ ایک بچے کو بوسہ دیا تو دوسروں کو بھی دینا ہے، ایک کوئی چومتے رہنا ٹھیک ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا بوسہ دینے کے معاملے میں بھی یعنی کہ برابری واجب ہے کہ نہیں واجب، لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہی بچے سے اتنا پیار کرتے رہیں گے، دوسروں سے نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ وہ سب بچے اس بچے سے حسد کرنے لگ جائیں، اس کے دشمن بن جائیں۔ آپ اپنے گھر کے امور پہ کنٹرول کھو دیں گے، بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ اور ان امور کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کن کو؟ ان کو جن کی 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیں اور مختلف بیویوں کے بچوں میں عدل و انصاف اور برابری کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ علماء کرام کا اختلاف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اولاد کے مابین ہبہ کے معاملے میں برابری واجب ہے یا افضل ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے انداز سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ واجب ہی ہے نا۔ اور یہی موقف ہے امام احمد کا، امام بخاری کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، امام ثوری کا، اور جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اولاد کے مابین برابری کرنا یہ افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ جمہور کا موقف غلط ہے۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ غلط ہے۔ حدیث آپ نے پڑھ لی، ابھی آپ نے کتنی سختی کی اس مسئلے میں، اور آرڈر دے رہے ہیں آپ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ آپ تو صاف صاف آرڈر دے رہے ہیں، آپ نے ہدیہ واپس کروا دیا ہے، آپ نے کہا میں ظلم و زیادتی کے مسئلے میں، تو اگر یہ افضل ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے، تو ظلم و زیادتی پھر کیسے ہوگی؟ یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اولاد کے مابین ہبہ کے معاملے میں برابری کرتے ہوئے کیا لڑکے اور لڑکی کے مابین بھی برابری کی جائے گی یا وراثت والا اصول چلے گا؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ برابری کی جائے گی، اور امام احمد سے بھی یہی ایک روایت ملتی ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، وراثت والا اصول چلے گا۔ اگر لڑکے کو آپ تحفہ دیتے ہیں 100 روپے کا، تو لڑکی کو آپ دیں گے 50 روپے کا، جبکہ پہلے قول کے مطابق کیا تھا؟ 100 روپے کا۔ یہ دوسرا موقف کس کا ہے؟ یہ بھی امام احمد کا موقف ہے، اور یہی مشہور
ہے ان کے مذہب میں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ تھا، اور سعودی علماء کرام بھی آج کل عام طور پہ یہی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ سعودی علماء کرام کے ساتھ نہیں ہیں، حالانکہ سعودی علماء کرام سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن ہم اندھے مقلد نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، ابن تیمیہ سے کتنی محبت ہے ہم بتا نہیں سکتے آپ کو۔ ابن تیمیہ کو جہاں کہیں ہم چھوڑتے ہیں تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے، لیکن چھوڑتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ابن تیمیہ سے محبت کرتے ہوئے ان کو کہیں کہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کتنا ہمیں اجر و ثواب دے گا کہ اس بندے نے میرے نبی کی حدیث کی وجہ سے ابن تیمیہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے حنفی بھائیوں پہ، یہ بہت سے امور میں اپنا مسلک نہیں چھوڑتے، حدیث کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکی کے مابین بھی برابری ہوگی؟ کیونکہ اس حدیث کی ایک روایت میں آیا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے اپنی اور ساری اولاد کو اس کا مثل دیا؟ مثل ھذا کیا کہا ہے؟ مثل ھذا، اسی جتنا تحفہ دیا ہے، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ برابری کی جائے گی، اور لڑکی لڑکے کو زندگی میں اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو اس میں برابری ہوگی، اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ہی وراثت کا مال تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ وراثت کا مال کہتے ہی اس مال کو ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہو، لیکن چلے 2 منٹ کے لیے مان لیا جی ہم اس کو کہتے ہیں جی وراثت کا مال ہے، تو زندگی میں آپ تقسیم کریں گے تو وراثت کا مال نہیں ہے، وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، اس میں لڑکی لڑکے کو برابر ملے گا۔ علماء کرام نے یہاں پہ یہ وضاحت کی ہے کہ ہبہ میں اور خرچے میں فرق کیا جائے گا۔ کس میں فرق کیا جائے گا؟ ہبہ اور خرچے میں۔ خرچہ ہر بچے کا دوسرے سے مختلف ہوگا، اور چھوٹا بچہ شور نہیں کر سکتا کہ جناب بڑے کو خرچہ آپ زیادہ دیتے ہیں مجھے کم دیتے ہیں، آپ برابری نہیں کر رہے۔ بھئی بڑا پڑھتا ہے یونیورسٹی میں اور آپ پڑھ رہے ہیں پرائمری اسکول میں، تو آپ کا خرچہ اور ہوگا، اس کا خرچہ اور ہوگا۔ اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جناب یہ دیکھیں مولانا صاحب حدیثیں تو بڑی سناتے ہیں، اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہیں کرتے، چھوٹے بچے کو صرف 1 کلو دودھ لیتے ہیں ان کے لیے، بس پورا دن خرچہ چھوٹے بچے کا کیا 1 کلو دودھ، اور بڑے کو دیکھیں وہ دن میں جناب والا کبھی گوشت کھا رہا ہے اور کبھی 3 روٹیاں کھا رہا ہے، ساتھ سیب بھی کھاتا ہے، کیلے بھی کھاتا ہے، تو یہ تو برابری نہ ہوئی۔ بھائی یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خرچہ ہے۔ جب یہ چھوٹا بڑا ہوگا، اس عمر میں پہنچے گا تو اس کو بھی سب کچھ ملے گا، اگر اس وقت بھی حالات اچھے ہوئے۔ تو اس لیے ان امور میں برابری نہیں ہے۔ تو خرچے کا معاملہ اور ہے، اور تحفے کا معاملہ اور ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی احادیث مسلسل پڑھنے کی توفیق دے، مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔